اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے نماز آیات کے چند مسائل اور نماز آیات پڑھنے کا طریقہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال آتا ہے کہ نماز آیات کن وجہوں سے واجب ہوتی ہے؟ تو نماز آیات تین چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب سورج کو گرہن لگ جائے۔ نمبر 2، جب چاند کو گرہن لگ جائے اگرچہ اس کے کچھ حصے کو ہی گرہن لگے اور چاہے انسان پر اس کی وجہ سے خوف بھی طاری نہ ہوا ہو۔ نمبر 3، زلزلے کی وجہ سے، احتیاط واجب کی بنا پر زلزلے کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہے اگرچہ اس سے کوئی بھی خوف زدہ نہ ہوا ہو۔ البتہ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، سرخ و سیاہ آندھی اور انہی جیسی دوسری آسمانی نشانیاں جن سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جائیں، اور اسی طرح زمین کے حادثات، مثلا زمین کا دھس جانا، پہاڑوں کا گر جانا، جن سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان صورتوں میں بھی احتیاط مستحب کی بنا پر نماز آیات ترک نہیں کرنا چاہیے، نماز آیات پڑھنی چاہیے۔ نماز آیات کے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ نماز آیات کا طریقہ آخر میں پیش کیا جائے گا کہ جن چیزوں کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے، اگر وہ ایک سے زیادہ وقوع پذیر ہو جائیں تو ضروری ہے کہ انسان ان میں سے ہر ایک کے لیے نماز آیات پڑھے۔ مثلا سورج کو بھی گرہن لگ جائے اور زلزلہ بھی آ جائے تو دونوں کے لیے دو الگ الگ نمازیں پڑھنی ضروری ہیں۔ اگر کسی شخص پر کئی نماز آیات واجب ہوں تو چاہے وہ سب اس پر ایک ہی چیز کی وجہ سے واجب ہوئی ہوں، مثلا سورج کو 3 دفعہ گرہن لگا ہوا ہو اور اس نے اس کی نمازیں نہ پڑھی ہوں، نماز آیات نہ پڑھی ہوں، یا مختلف چیزوں کی وجہ سے، مثلا سورج گرہن بھی ہو، چاند گرہن بھی ہو، زلزلے کی وجہ سے بھی اس پر نماز آیات واجب ہوئی ہوں، تو ان کی قضا کرتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات کا تعین کرے کہ کون سی قضا پڑھ رہا ہے، کس چیز کی قضا نماز آیات میں کس چیز کے لیے قضا کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ تعین کرنا ضروری نہیں ہے کہ چاند گرہن کی قضا نماز آیات پڑھ رہا ہے یا سورج گرہن کی قضا نماز آیات پڑھ رہا ہے۔ مسائل نماز آیات میں سے ایک مسئلہ یہ بھی کہ جن چیزوں کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے وہ جس علاقے میں وقوع پذیر ہوں، جن علاقے میں چاند گرہن دکھائی دے یا جس علاقے میں سورج گرہن دکھائی دے یا جن علاقوں میں زلزلہ آئے اور زلزلہ محسوس ہو، فقط انہی علاقوں کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز آیات پڑھیں وہاں پر۔ اگلا مسئلہ، جب سورج یا چاند گرہن لگنے لگے تو نماز آیات پڑھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک نماز آیات پڑھنے کا وقت باقی رہتا ہے کہ جب تک کہ یہ مکمل طور پہ اپنی حالت پہ واپس نہ آ جائے۔ یعنی جیسے ہی چاند کو گرہن لگا، سورج کو گرہن لگا، جیسے ہی زلزلہ آیا، فوری طور پہ نماز آیات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی سابقہ حالت پر لوٹ نہ آئے، اپنی اصلی حالت پہ چاند اور سورج لوٹ نہ آئے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اتنی تاخیر نہ کریں کہ گرہن ختم ہونے لگے، لیکن نماز آیات کی تکمیل سورج یا چاند گرہن ختم ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا مسئلہ، اگر کوئی شخص نماز آیات پڑھنے میں اتنی تاخیر کر دے کہ چاند یا سورج گرہن سے نکلنا شروع ہو جائے، چاند اور سورج گرہن سے نکلنا شروع ہو جائے تو ادا کی نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کے مکمل طور پر گرہن سے نکل جانے کے بعد پڑھے تو پھر ضروری ہے کہ قضا کی نیت کرے۔ اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے کہ اگر کوئی شخص نماز آیات پڑھنے میں اتنی تاخیر کرے کہ چاند یا سورج گرہن سے نکلنا شروع ہو جائے تو ادا کی نیت تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی تاخیر کر دی کہ مکمل طور پہ گرہن سے چاند اور سورج باہر نکل آیا تو اس کے بعد پھر ضروری ہے کہ قضا کی نیت سے نماز آیات پڑھی جائے۔ مسئلے میں اگر کسی شخص کو چاند یا سورج گرہن کا پتہ نہ چلے اور ان کے گرہن سے باہر آنے کے بعد پتہ چلے کہ پورے سورج یا پورے چاند کو گرہن لگا تھا تو ضروری ہے کہ نماز آیات کی قضا کرے، نماز آیات قضا کی نیت سے پڑھے۔ لیکن اگر اسے یہ پتہ چلے کہ کچھ حصے کو گرہن لگا تھا تو نماز آیات کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ پھر اسے مسئلے کی وضاحت کی جائے کہ اگر کسی شخص کو چاند یا سورج گرہن لگنے کا پتہ نہ چلے اور ان کے گرہن سے باہر آنے کے بعد پتہ چلے کہ پورے سورج کو یا پورے چاند کو گرہن لگا تھا تو ضروری ہے کہ نماز آیات کی قضا کرے۔ لیکن اگر اس سے یہ پتہ چلے کہ کچھ حصے کو گرہن لگا تھا، چاند کے کچھ حصے کو گرہن لگا تھا یا سورج کے کچھ حصے کو گرہن لگا تھا تو نماز آیات کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے
نماز آیات کا آخری مسئلہ پیش ہو، اگر یومیہ نماز کے وقت یعنی صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اگر یومیہ نماز کے وقت نماز آیات بھی انسان پر واجب ہو جائے اور اس کے پاس دونوں کے لیے وقت ہو تو جو بھی پہلے پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی وقت مثلاً مغرب کی نماز کے وقت گہن لگ گیا، اب گہن کافی دیر تک رہنے والا ہے، تو جیسے ہی گہن لگا چاند کو، وقت چاند گہن کے لیے بھی کافی ہے اور مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے بھی کافی وقت ہو، تو ان میں سے جو چاہے وہ پہلے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کا وقت تنگ ہو، کم ہو، تو وہ ضروری ہے کہ پہلے اس نماز کو پڑھے جس کا وقت تنگ ہو، کم ہو۔ اور اگر دونوں کا وقت تنگ ہو، یعنی کہ نماز آیات کا وقت بھی تنگ ہو، یعنی چاند اور سورج کو جو گہن لگا ہوا ہے وہ کم وقت میں رہنے والا ہو، اور نماز مغربین کا یا کوئی بھی نماز یومیہ اس کا بھی وقت کم ہو، تو ضروری ہے کہ پہلے نماز یومیہ ادا کی جائے۔ اگر وقت زیادہ ہو تو اختیار ہے، کوئی سا بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ وقت زیادہ ہے، نماز یومیہ کا بھی وقت زیادہ ہو، نماز آیات کا بھی زیادہ ہو، تو جو پہلے پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن وقت اگر کسی ایک کا تنگ ہو تو جس کا تنگ ہو اس کا پڑھنا واجب و ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آڈیو میں آپ کے سامنے نماز آیات کا طریقہ پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔